شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، اللہ کی رحمتیں برکتیں ہم سب پر ہوں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کو صحت، امن، سلامتی، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے نوازے. اللہ بہت نوازنے والا ہے، لیکن اللہ سے لینے کا آدمی کو ڈھنگ آنا چاہیے، اللہ سے مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے. اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین. کل کے درس میں جو باتیں ہم نے پڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار ثور میں ہیں، لیکن جب مشرکین کی تلاش ختم ہوئی، تھوڑا باہر ماحول ٹھنڈا پڑا، لوگ تھک گئے کہ اب ملنا مشکل ہے، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ غار سے نکلے. کہتے ہیں کہ غار سے نکلنے کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل رات بھر، دن بھر، دوپہر تک چلتے رہے. کتنا؟ رات بھر، دن بھر، دوپہر تک کیا ہے؟ چلتے رہے تاکہ راستہ طے کیا جا سکے. دوپہر کے وقت ایک بڑی سی چٹان نظر آئی، پتھر کی بڑی سی چٹان کچھ مسطح تھی، دھوپ وہاں نہیں پڑتی تھی. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر وہاں کیا کریں، کچھ دیر لٹا دیں تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آرام کر سکیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اس جگہ اپنے ہاتھ سے برابر کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آرام کریں، اور اس جگہ پر میں نے اپنی قمیص بچھائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی آپ سو جائیں، میں آس پاس کی حفاظت کر لیتا ہوں. آپ سو جائیں گے تو آس پاس کیا ہے آپ کو معلوم نہیں ہوگا، میں جاگتا ہوں، آپ سو جائیں. رات بھر کے تھکے ہوئے ہیں، دن بھر دوپہر تک چلے ہیں، آپ سو جائیں. تو دیکھا کہ جہاں ہم لوگ سونے کے لیے گئے، وہیں ایک چرواہا بکریاں لے کے آ رہا تھا. تو وہ بھی یہ چاہ رہا تھا کہ یہاں آرام کرے. یہ جو بڑی چٹان ہے، دھوپ ذرا کم پڑتی ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، وہ جب آئے گا قریب تو اس سے بات کریں گے. لیکن جب وہ قریب آیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ تم کس کے آدمی ہو، یعنی مکے کی طرف کے ہو یا مدینے کی طرف کے ہو. تو اس نے کسی چیز کا ذکر کیا لیکن انہوں نے یہاں نہیں کیا. تو بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، دونوں بھوکے بھی تھے، کہ تمہارے بکریوں میں کچھ دودھ ہے؟ تو آدمی پوچھ کر لے سکتا، اگر کھانے کے لیے آدمی بھوکا ہے سامنے والے سے پوچھ کے لے سکتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا. تو اس چرواہے نے، شپر جو چرواہا تھا، اس نے کہا کہ دوہ سکتا ہوں، میں دودھ نکال کر آپ کو دے سکتا ہوں. تو اس نے ایک بکری پکڑی اور میں نے کہا کہ بکری کے تھن کو ذرا مٹی سے، بالوں سے صاف کر لو، اس لیے کہ دودھ کون پینے والے ہیں؟ اللہ کے نبی پینے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک چمڑے کا جگ تھا. وہ زمانے میں جگ سارے چمڑے ہی کے آتے تھے، اور میں نے رکھ لیا تھا کہ اللہ کے نبی وضو بنائیں گے تو میں نے اس چمڑے کی جگ میں نے دودھ بھرا، اور اللہ کے نبی سو رہے ہیں اور مجھے گوارا نہیں ہوا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جگاؤں. تو میں دودھ لیے کھڑا رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اٹھے تو میں نے کہا اللہ کے نبی یہ دودھ پی لیجیے، اور آپ نے پیا؟ تو ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے نبی پی لیے تو میں خوش ہو گیا. کیا لاجک ہے؟ ہم لوگ پی کے خوش ہو جاتے ہیں، ابو بکر کیسے خوش ہو گئے؟
یار غار نے پی لیا تو ابو بکر خوش ہو گئے. ایسا ہوتا ہے, کچھ لوگ یہاں بھی ہیں ہمارے پاس, انہوں کھاتے نہیں, سب کھلاتے رہتے, ہاں دوسروں کو کھلا کے انہوں خوش ہو جاتے رہتے. تو یہ اچھے لوگوں کی کچھ عادتیں ہیں جو دوسروں کو کھلا کے بھی خوش ہوتے ہیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی نے جب دودھ پی لیا تو میں کیا ہو گیا, میں خوش ہو گیا. تو اچھی عادت ہے, یہ عادت ڈالنا چاہیے. تو کہتے ہیں اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ہم لوگ آرام کر لیے ہیں, پھر یہاں سے نکلنے کا ٹائم ہو گیا ہے, چلو نکلتے ہیں. وہاں سے ہم چلے. اس کے بعد ایسا ہوتا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ردیف تھے. ردیف کے معنی ہیں ایک بائک پر دو آدمی جا رہے ہیں تو پیچھے والے کو کیا بولتے ہیں انگلش میں, پیچھے والے کو, ہاں تو عربی میں بولتے ہیں ردیف, پیچھے جو بیٹھتے ہیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ذرا بزرگ دکھتے تھے. جو بھی دیکھتے وہ کیا سمجھتے, ابو بکر اللہ کے رسول ہیں, سامنے والے کوئی اور ہیں. تو اللہ کے وہ ابو بکر سے پوچھتے کہ سامنے والے کون ہیں, وہ بولتے ہیں کہ یہ میرے مرشد ہیں. اللہ کے رسول, یہ ابو بکر کیا بولتے ہیں, یہ مجھے راستہ بتانے والے ہیں. تو لوگ سمجھتے کہ راستہ بتانے والوں سے کیا مراد ہے, گائیڈ ہے, حالانکہ وہ جنت کے گائیڈ. ابو بکر کے بولنے کا مطلب الگ ہوتا, سامنے والے کا پوچھنے کا مطلب یعنی معاملے کو کانفیڈنٹ یعنی بالکل چھپے رہ جائے, لیکن لوگوں کو معلوم نہیں ہو کہ اللہ کے نبی کون ہے, ابو بکر کون ہے. تو کہتے ہیں تو جب بھی لوگ پوچھتے جواب دیتے. تو راستے میں ایک اور واقعہ پیش آیا, اور وہ ہے ام معبد خزاعیہ. ام معبد خزاعیہ یہ ایک عورت تھی, وہ راستے میں ان کا ٹینٹ پڑتا تھا. وہ عورت ایسی اللہ والی تھی, وہ زمانے میں جاہلیت کے زمانے میں صحن میں بیٹھ جاتی تھی اور رستے سے جو بھی جاتے ان کو کھلاتی پلاتی تھی. بڑی بھاری بھرکم بزرگ عورت تھی, جیسے آج کے زمانے کی کوئی آنٹی ہوتی ہیں. تو کہا کہ وہ جو بھی وہاں سے گزرتا اسے کھلاتی پلاتی تھی. یہ لوگ وہاں پہنچے ام معبد کے پاس. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس کچھ ہے کھانے. وہاں تو دودھ پی کے نکلے تھے, لمبا عرصہ ہو گیا, پھر بھوک لگنے لگی. تو ام معبد سے پوچھا کہ آپ کے پاس کچھ ہے. تو ام معبد نے کہا کہ اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو آپ کی میزبانی کرتی. قحط کا زمانہ ہے اور گھر کی جو بکریاں ہیں, بکریاں بھی جنگل میں, بکریاں بھی میرے پاس. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک بکری گھر میں بنی ہوئی. بولا کہ وہاں تو ایک بکری ہے. تو ام معبد نے کہا کہ وہ بکری تو اتنی کمزور ہے, ریوڑ کے ساتھ جا نہیں سکتی تھی, اس لیے وہ یہاں ہے. اگر اس بکری میں ذرے بھی طاقت ہوتی تو وہ بھی کیا ہوتی, ریوڑ کے ساتھ چلے جاتی. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا ہم ٹرائی کر کے دیکھیں اس بکری میں سے دودھ نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے. بولا ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. اس گفتگو کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرا. کون سی بکری؟ جو ریوڑ کے ساتھ جا نہیں سکتی تھی, کمزور تھی, جس کے تھن میں دودھ نہیں تھا. نبی نے اس پر ہاتھ پھیرا, اللہ کا نام لیا اور دعا کی. تھن میں بھرپور دودھ اتر آیا. آپ نے ام معبد کے گھر میں ایک برتن تھا, اس برتن میں دودھ سارے گھر والے پیتے تھے, اتنا بڑا وہ برتن لایا اور ام معبد کو پلایا. خود بھی پیے, ابو بکر بھی پیے رضی اللہ عنہ, ام معبد بھی پی لی اور پیٹ بھر پیا. تو سارا برتن پھر بھی دودھ سے بھرا ہے, چھوڑ کر چلے آئے. تھوڑی دیر گزری کہ ان کے شوہر آئے. کیا بولیں گے, میں نوشو بولیں گے, ان کے شوہر آئے. شوہر آنے کے بعد تو اب ان کی جو بکریاں وہ جو ریوڑ میں تھی, کمزور تھی, چل نہیں رہی تھی. گھر پہنچے تو برتن میں دودھ دیکھا تو حیران ہو گئے. بولا کہ اتنا سارا دودھ کہاں سے آیا؟ تو بولا نہیں ہمارے پاس. انہوں نے کہا کہ گھر میں تو کوئی دودھ دینے والی بکری نہیں تھی, اتنا دودھ کہاں سے آیا؟ تو ام معبد نے بتایا کہ ایک بابرکت آدمی یہاں سے گزرا تھا, اس کا یہ حال تھا.
لیکن ان کے شوہر کو معلوم تھا کہ قریش ایک آدمی کو ڈھونڈ رہے ہیں، تو شوہر نے کہا کہ شاید یہ وہی بابرکت آدمی ہے جس کو قریش ڈھونڈ رہے ہیں۔ بولا کہ اس کی نشانی کیسی ہے؟ معبد نے نشانی ایسا نقشہ کھینچا جیسے کہ وہ خود ان کو دیکھ رہے ہیں۔ تو عربی شاعر نے اس میں بیان کیا ہے، جزا اللہ رب العرش خیر جزائہ رفیقین حلا خیمت معبدی ہما نزلا بالبر وارتحلا به وفلح من، یعنی شعر میں انہوں نے پورا ایک نقشہ کھینچا معبد کے گھر جو مہمان آئے تھے۔ اور دوسری طرف کیا ہوا، ایک جن معلوم نہیں، جن بولے تو کہاں رہتا؟ جیسے انسان ہیں ویسے جن بھی ہیں، ویسے اللہ نے پیدا کیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ایک جن، یہ اشعار مکے میں ایک طرف سے بولنے لگا، مکے والے آواز سنتے تھے، کسی کو دیکھتے نہیں تھے، اور اس نے اشعار بولے۔ تو اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ہم کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اللہ کے نبی کدھر گئے، لیکن ہم نے آواز سنی، معبد کے گھر کا ذکر سنا، تو ہم کو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی مدینے کی طرف گئے۔ کیسے معلوم ہوا اسماء بنت ابی بکر کو؟ وہ جن کی آواز سے انہوں نے پہچانا، اور سامنے جن کی آواز جا رہی تھی، دکھتا تو نہیں تھا لیکن پیچھے پیچھے لوگ جا رہے تھے، اور مکے کے ایک طرف سے نکل گیا۔ اس کے بعد آپ نے پڑھا ہجرت کے واقعات میں جو مشہور واقعہ آتا ہے سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ انعام کے لالچ میں کیسے انہوں نے پیچھا کیا، اپنی نوکرانی سے بولا کہ گھوڑا تیار رکھو، اور پیچھا کرتے کرتے اللہ کے نبی اور ابو بکر تک پہنچ گئے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی آواز وہ سن رہے تھے، سراقہ بن مالک اتنے قریب ہو گئے، ابو بکر بار بار پیچھے مڑ کے دیکھ رہے تھے لیکن اللہ کے نبی دیکھ نہیں رہے تھے۔ اور پھر ایسا ہوا کہ جیسے انہوں نے اللہ کے نبی کو پکڑنا چاہا، ابو بکر کو پکڑنا چاہا، ان کے گھوڑے کے سامنے کے پیر زمین میں دھنس گئے۔ پھر انہوں نے وہ تیر نکالا جاہلیت کا کہ مجھے جانا ہے نہیں جانا، تیر نے کہا کہ نہیں جانا ہے، لیکن پھر کوشش کی، پھر دھنس گئے۔ لیکن تیسری بار سراقہ بن مالک کو معلوم ہو گیا کہ یہ کام غلط ہے، اللہ کے نبی سچے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جا کر انہوں نے کہا اللہ کے نبی مجھے امان دے دیجیے، مجھے کیا کیجئے، امان دے دیجئے۔ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر انہوں نے جو الفاظ کہے، یعنی ان کو معلوم ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب ہو کر رہے گا، تو اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے پروانہ امن دے دیجیے، یعنی آپ مجھے جب غالب آ جائیں گے تو مجھے بدلہ نہیں دیں گے اس بات کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن فہیرہ سے کہا کہ ان کو لکھ کر دے دو، اس حالت میں سفر میں ہیں، بھوکے ہیں، اسباب نہیں ہیں، اس حالت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے پر لکھ کر دیا۔ امن جو دیا کس پر لکھ کے دیا ہے؟ چمڑے پر۔ دیکھیے الفاظ ہیں، آپ نے عامر بن فہیرہ کو حکم دیا، انہوں نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر لکھ کر میرے حوالے کر دیا۔ دیکھا کبھی بھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی بھی کام ہے، بھائی میں بزی ہوں، بھائی بعد میں دیکھیں، کام کو کیا کرتے ہیں، پینڈنگ ڈالتے ہیں۔ لیکن نبی نے سفر کی حالت میں بھی، اس تنگدستی کی حالت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے پر لکھ کر ان کو امان دے دیا۔ تو کہتے ہیں یہ سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کی طرف رواں دواں ہیں۔ تو بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے نکلے تھے، انعام بڑا تھا، 100 اونٹ ملنے والے تھے، لیکن جب پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیا تو مسلمان ہو گئے، ان کے ساتھ ان کے 70 آدمی بھی مسلمان ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی۔ اور اسی طرح راستے میں زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ یہ مدینہ پہنچ گئے، تجارت کا قافلہ لے کر واپس آ رہے تھے ملک شام سے، اللہ کے نبی اور ابو بکر کو دیکھا تو کپڑوں کا تحفہ دیا، سفید ڈریس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نئے نئے کپڑے پہن کے آ رہے ہیں، دیکھا اللہ کی رحمت کیسے ہوتی ہے، نئے کپڑے پہن کے آ رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 شنبہ، پھر 2 شنبہ آیا، کون سا دن؟
دوشنبہ کون سا دن؟ پیر کا دن. پھر دوشنبے کے دن ربیع الاول کا مہینہ تھا 8 ربیع الاول. 8 ربیع الاول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 سپٹمبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبا پہنچے. وہاں سے کب نکلے ہیں غار ثور سے؟ 23 کو یہاں پہنچے ہیں. 16 کو. کتنے دن ہوئے آپ دیکھیں. پاؤں پہ چلے ہیں یا اونٹنیوں پر چلے ہیں, صحرا کی ریگستانی علاقے میں چلے ہیں, قبا پہنچے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی قبا والوں کو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ آ رہے ہیں, تو روز صبح قبا والے نکلتے, فجر بعد نکل کے دیکھتے اللہ کے نبی آ رہے ہیں, نظر نہیں آتے. 2 پہر تک بیٹھتے, پھر وہاں سے واپس اپنے گھروں کو آ جاتے. لیکن جس دن یہ لوگ نہیں نکلے, اس دن ایک یہودی نے اپنے گھر پر سے دیکھ لیا کہ سفید کپڑوں میں لوگ آ رہے ہیں. یہودی نے دیکھا تو دیکھ کر اس نے کہا, دیکھیے, اس نے آواز لگایا, عرب کے لوگوں, یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے. یہ سنتے ہی مسلمان ہتھیاروں کی طرف دوڑ پڑے اور ہتھیار سج دھج کر استقبال کے لیے امڑ پڑے. وہ زمانے میں جیسے آج کل ہمارے پاس کیا ہے, سجنا بولے تو کیا, آدھا گھنٹہ میرر کے سامنے ٹھہرنا, بالا ادھر ادھر کر کو, ادھر کیا ہے, کیسا سجنا. وہ زمانے میں سجنا بولے تو کیسا تھا, تلوار ہاتھ میں لینا. دیکھا کیا فرق ہو گیا, تو آج کا اور اس زمانے کا فرق کیا ہو گیا. وہ زمانے میں سجنا بولے تو وہ تلوار ہاتھ میں لینا, وہ شیلڈ لے لینا اور سر پر وہ ٹوپی لگا لینا, اسے سجنا بولتے. تو صحابہ سج کے پورے تیار ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے. اور صحابہ سارا مدینہ نعرے تکبیر کی آواز سے, قبا ابھی تو قبا پہنچے ہیں, سارا قبا کا وہ علاقہ بنو عوف کا علاقہ نعرے تکبیر سے گونج اٹھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. تو کہتے ہیں عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ لوگوں سے ملنے کے بعد آپ ان کے داہنی جانب مڑے اور بنی عمرو بن عوف جو محلہ قبا کا تھا وہاں تشریف لائے. ابھی تو قبا جانا بڑا آسان ہے, ہمارے زمانے تک بھی نہیں تھا. ابھی تو پیدل چلنے کا راستہ بنائے نہیں, مدینے سے قبا کیا بولتے سو, پیدل چلنے کے راستے, بڑا ایک روڈ, وہاں کوئی کار نہیں چلے, کوئی چیز نہیں, بس لوگ پیدل چلے. ماشاءاللہ بہت آسانی کے ساتھ. ابھی تو وہی راستہ بنا ہے, چاروں طرف لیٹے ہیں, آپ مزے کرتے کھاتے پیتے, تھوڑے دیر میں آپ مدینے سے قبا پہنچ جاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے سارے لوگ جمع ہو گئے. اور کہتے ہیں یہی حال مدینے میں بھی تھا. اور ادھر کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ, علی بن ابی طالب کو اللہ کے نبی نے کہاں سلایا تھا, اپنے بستر پہ سلایا تھا. تو 3 دن کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے نکل کر جو لوگوں کی امانتیں تھیں وہ واپس کر کے مدینے کا رخ کیا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبا ہی میں موجود تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی بھی آ گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں کتنے دن رہے؟ بعض لوگوں نے کہا 4 دن. 4 دن مطلب پیر, منگل, چہارشنبہ, جمعرات, یہ 4 دن سے ہی. اس لیے کہ قبا میں تھوڑی دور آپ جائیں گے تو ایک مسجد ہے, مسجد الجمعہ, آج بھی وہ مسجد ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ایک مسجد بنائی, نماز پڑھی, تو جمعہ آ گیا تھا. آج بھی وہ مسجد اسی نام سے ہے, مسجد الجمعہ. تو کہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قبا کی مسجد بنائی, جس کے بارے میں قرآن نے کہا اسس علی التقوی, تقوی پر جس کی بنیاد رکھی گئی. الگ الگ اختلاف ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن قبا میں رہے. کسی نے کہا 11 دن, کسی نے کہا 4 دن, کسی نے کہا 24 دن. الگ الگ باتیں ہیں, اللہ بہتر جانتا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہو رہے ہیں, مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہونے سے پہلے مدینے کا نام کیا تھا؟ یثرب. کیا تھا؟ یثرب.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی داخل ہوئے مدینۃ الرسول، سٹی آف پروفٹ، ہولی سٹی بن گیا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہو رہے ہیں اور مدینہ سارا خوشی سے دھوم اٹھا ہے، انصار کی بچیاں خوشی سے نغمے گا رہی ہیں۔ اشرق البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، یعنی اشعار گا رہی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے ہیں۔ انصار کے لوگ جو مدینے کے تھے غریب تھے لیکن انصار کے لوگ بھلے غریب تھے لیکن ہر انصاری کی خواہش تھی کہ اللہ کے نبی اس کے گھر میں مہمان بنے۔ سارے لوگ چاہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی میرے گھر آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرو، میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، فإنها مأمورہ، میری اونٹنی جہاں بیٹھے گی ہم اس کے گھر چلے جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے اللہ کا حکم لے کر چلتی ہے، تو اونٹنی مسلسل چلتی رہی، کوئی رسی کھینچ کے لے جا نہیں رہا تھا، چلتی رہی اور اس مقام پر پہنچ کر بیٹھ گئی جہاں آج مسجد نبوی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نہیں اترے، اونٹنی سے نیچے نہیں اترے، یہاں تک کہ وہ اٹھ کر تھوڑی دور گئی، پھر اٹھی اونٹنی، اٹھ کے تھوڑی دور گئی، پھر مڑ کر پیچھے پلٹ آئی اور اپنی پہلی جگہ بیٹھ گئی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لائے، اور وہ آپ کے ننیحال کا محلہ تھا، بنو نجار، آپ کے امی کا محلہ تھا، اور یہ اونٹنی کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق تھی کہ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ آپ نانی کے محلے میں قیام کریں۔ بچوں کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہوتا؟ نانی سے، دادی سے؟ ہاں دادی، نانی سے رہتا، اس لیے کہ سب سے پہلے گود کون لیتی؟ نانی ہی لیتی، نانی کے پاس ہی بچے رہتے۔ نانی کے گھر جانا کا تو بچوں کو 4 پرہ آ جاتے، وہ دادی کے گھر آنا کا تو 10 بار سوچتے۔ یہ ایک فطری چیز ہے بچوں کے پاس، اسے ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے، تو ایک فطری چیز بچوں کے پاس ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اونٹنی جہاں بیٹھی ہے، کہاں بیٹھی ہے؟ ننیحال میں بیٹھی ہے۔ نانی کی، اس میں اللہ کی توفیق تھی، اللہ تعالیٰ کی توفیق تھی۔ تو کہتے ہیں کہ بنو نجار کے لوگوں نے اپنے گھر لے جانے کے لیے، اب جو وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ننیحال کے لوگ آئے تھے، بولا اللہ کے نبی اونٹنی تو یہاں بیٹھی ہے، چلیے ہم چلتے ہیں۔ تو لیکن ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، آپ نے سنا ہوگا، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا جو کجاوا تھا، سیٹ، وہ اٹھا لیا۔ اب بولے اللہ کے نبی میں کجاوا لے جا رہا ہوں، آپ آئیے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہوتا ہے، میرا کجاوا وہ لے جا رہا ہے، مجھے انہی کے ساتھ جانا ہے۔ اگر کوئی کسی کا بیگ لے چلے جائے، آدمی کیا کرے گا؟ ارے میرا بیگ لے جا رہا ہے، مجھے جانا ہے اسی کے ساتھ۔ تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے، اب مجھے تو اسی کے ساتھ رہنا ہے۔ تو صحیح بخاری میں ہیں، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی آپ کی اونٹنی یہاں بیٹھی ہے، سب سے قریب یہاں میرا گھر ہے، دیکھیے یہ میرا گھر ہے، یہاں میرا دروازہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا چلو ایسا کرو کہ میرے لیے قیلولے کا انتظام کرو۔ قیلولہ یعنی دوپہر کے وقت تھوڑی دیر آرام کرنا۔ شیطان قیلولہ نہیں کرتا ہے، اچھی بات ہے، ظہر کے بعد کھانا کھانے کے بعد اگر آپ پاس اتنا ٹائم ہے 10 منٹس 5 منٹ آپ تھوڑی دیر سستا لیں تو اس سے بہت انرجی آتی ہے، آدمی کام کرنے میں طاقت آتی ہے، تو اسے قیلولہ سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیلولہ کا انتظام کریں۔ تو چند دن بعد ایسا ہوا، آپ کی زوجہ ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ عنہا اور آپ کی دونوں بیٹیاں حضرت فاطمہ، حضرت ام کلثوم اور اسی طرح اسامہ بن زید، ام ایمن، یہ سارے کے سارے مکے سے واپس آ گئے، اور سب کو عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ ساتھ لے کر آئے، اور ساتھ ساتھ اپنی بہن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی لے کر آئے۔ شادی تو ہو گئی تھی، لیکن شادی یہ تو وہ
رخصتی تو نہیں ہوئی تھی تو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی تھی زینب جو ابی العاص کے ساتھ رہ گئی تھی، وہ بہت دیر سے پہنچی، باقی ساری بیٹیاں آ گئیں۔ وہ جنگ بدر کے بعد تشریف لا سکی، وہ جنگ بدر کے بعد ہی وہ بیٹی آپ کے پاس آ سکی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے۔ ایک چیز اب بھی ہے، آج بھی جب ہم مدینہ جاتے ہیں تو تھوڑا طبیعت کیا ہوتی ہے، بخار آتا ہے، تھوڑی طبیعت یہ ہوتی ہے، تو یہاں بھی ایسے ہی ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر جب مدینہ آئے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار آ گیا۔ میں نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر فرمایا، حضرت عائشہ نے پوچھا ابا سے، ابا کیا حال ہے؟ ابو بکر سے پوچھا کہ کیا حال ہے، اور بلال سے پوچھا کہ بلال کیا حال ہے؟ تو فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابو بکر کو بخار آتا تو یہ شعر پڑھتے، یعنی آدمی جب کمزور ہو جاتا ہے تو اسے اپنا بستی یاد آتا، اپنا گاؤں یاد آتا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بخار آتا ہے تو مکہ یاد آتا، آہا وہ مکہ، میری وہ وادیاں، اب ہمارے کیا بولیں گے، آہا ہمارا پٹالم، وہ روڈ، میرا وہ ٹرپلیکن، میرا رائے پیٹا، میرا چنئی کیسا۔ بولا کہ آدمی جہاں بھی جائے لیکن کیا یاد کرے گا، اپنا وہ جہاں وہ پیدا ہوا، جہاں پڑھا لکھا، اس چیز کو یاد کرے گا جہاں وہ پڑھتا ہے۔ کچھ یادیں ہوتی ہیں، کل امرئ مصبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ الا لیت شعری، ہائے کاش میں، جیسے کہتے ہیں میں کبھی وہاں جا سکوں، وہ لہلہاتی گھاس جو مکے کی ہے میں دیکھ سکوں، اور وہ مجنہ کا وہ بازار میں وہاں جا سکوں۔ وَهَلْ يَبْدُونَ لِي شَامَةٌ وَطُفَيْلُ، اور شامہ اور طفیل کی پہاڑیاں کیا مجھے نظر آئیں گی؟ وہ تو مکے کی پہاڑیاں تھیں، دل تڑپتا تھا۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر میں نے بتایا کہ ابو بکر مکے کو یاد کرتے ہیں، مکے کے اس جگہوں کو یاد کرتے ہیں، اور جو کچھ وبا ہے مدینے میں، جو بخار ہے، جو چیزیں ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنے کی درخواست کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا، یا اللہ یہاں کے سا اور مد میں، غلے کے پیمانوں میں برکت عطا فرما، اور مدینے کا بخار جحفہ میں منتقل کر دے، یعنی باہر، مدینے کے باہر جنگلی علاقے میں، وہاں جہاں کوئی نہیں بستا تھا وہاں منتقل کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سن لی اور وہاں کے حالات بدل گئے۔ تو یہاں تک جو باتیں ہم نے پڑھی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک چاپٹر ختم ہوتا ہے، اور یہ پورا مکی دور ہے۔ یہ پورا کون سا دور ہے؟ مکی کی پورے حالات ہم، اللہ کا فضل ہے، ہم ختم کر چکے ہیں۔ ایک دوسری زندگی ہمارے ساتھ ہے، مدنی زندگی۔ اب مدینہ آئے ہیں، ابو ایوب کے گھر مہمان ہیں، بچے، اب عائشہ بھی آ چکی ہیں، بچیاں بھی آ چکی ہیں۔ اب اس مدینے کے ماحول میں کیا کچھ پیش آتا ہے، وہاں کی پوری زندگی 3 مرحلوں پر تقسیم ہوتی ہے۔ مکی کی پوری زندگی 3 کیٹیگریز پہ اس کی تقسیم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنتے ہیں۔ کل ہمارے پاس 27ویں تاخرات ہے، تو ایک بات ہمیشہ دماغ میں رکھیں کہ 27ویں تاخرات تھی لیلۃ القدر، تو ایسا ہم لوگ سمجھتے ہیں، یہ سمجھنا بھی غلط ہے۔ ہاں، بعض ابن کعب نے کہا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ 27ویں تاخرات ہی تاخرات، لیکن تاخرات بدلتے رہتی، کبھی 27، کبھی 25، کبھی 29، کبھی آج بھی آ سکتی، لیکن ہم اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ اور ایک آخری بات جو میں سارے احباب سے کہتا ہوں، بھلے وہ کسی کے ماں باپ ہوں یا خود نوجوان ہوں، تو مجھے کبھی ڈر بھی لگتا ہے، 27 جب بھی آتی ہے ڈر بھی لگتا ہے کہ پتہ نہیں کس کی موت کی خبر سننے کو ملے۔ تو آپ احتیاط کریں، اللہ اس بات کا حد کر لیں کہ کل کے دن آپ گاڑی کا استعمال نہ کریں، اور اپنے جو بھی دوست ہیں، احباب ہیں، ان سے کہیں کہ وہ اس چیز سے دور رہیں۔ یہ عبادت کے لیے ہے، یہ راتیں سڑکوں پر فراٹے مارتے ہوئے گھومنے کے لیے نہیں، جس کا انجام بہت خطرناک ہوتا ہے،
بہت بہت خطرناک ہوتا ہے. اللہ نے زندگی دی ہے، اس زندگی کی حفاظت کریں. اللہ نے کچھ کرنے کا کام دیا ہے تو دین کی خدمت کریں. اللہ تعالیٰ آپ سے دین کی خدمت لے گا. تو اس کی سب سے بڑی ذمہ داری والدین پر عائد ہوتی ہے. بیٹے کی محبت میں گاڑی کی چابی دے دینا اور بیٹے کی محبت میں سب کچھ کر دینا، بعد میں روتے بیٹھنا، اس سے بہتر ہے کہ آپ کنٹرول کریں، بیٹے کو کنٹرول کریں. اور بچے بھی اتنے ضدی ہو گئے ہیں، باپ کا کنٹرول بھی ختم ہو گیا ہے. باپ چاہ کر بھی بچوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا، بچے باپ کو کنٹرول کرتے ہیں. آج یہ فیکٹ ہے، یہی زمانہ ہوتا ہے. لیکن کچھ بھی ہو، ان کو وہ کنٹرول کریں، وہ ان کو کنٹرول کریں، لیکن نتیجہ ہم دیکھتے ہیں. تو میں سارے احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اور ہم سب دور رہیں، اور اپنے جو بھی دوست احباب ہیں، فرینڈس ہیں، سب کو اویئرنیس دیں، شعور دلائیں کہ یہ چیز ہمارے اخلاق میں سے نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.